حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ دین اسلام کی عزت کو بڑھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے حضرت عمر کو مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ حضور کی دعا ہے، فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی مراد اور حضور علیہ السلام کی دعا بن کر دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داری کے اندر سسر لگتے ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے اندر ہیں اور مومنین کی وہ ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے بے شمار حسین پہلو ہیں۔ ان حسین پہلوؤں میں سے جو ایک نمایاں آپ کی زندگی کے اندر کردار رہا وہ عدل اور انصاف کا رہا۔ عدل فاروقی مشہور تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عدل پر جو باتیں احادیث کے اندر کتابوں کے اندر ملتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر صرف حکومت نہیں کی بلکہ حکومت کرنے کے قوانین کو وضع کیا ہے کہ بعد میں آنے والے اسلامی حکمران اگر حضرت عمر بن خطاب کی ریاست کے اندر جو قوانین تھے اور آپ نے جن قوانین کے تحت اسلامی حکومت کو چلایا، یہ قیامت تک ان قوانین پر اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ عادل بادشاہ اور حکمران بنے گا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوتے ہیں صرف وہی فتح ہوتی ہے، اسی میں کامیابی ہوتی ہے، یہ بات مشہور ہو گئی۔ اور حضرت خالد بن ولید کی شان ہے اسلامی جرنیلوں میں سے بہت بڑے جرنیل کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک جنگ ایسی نہیں آئی جس میں خالد بن ولید ہار گئے ہوں، ہر جنگ آپ نے جیتی ہے۔ اور یہاں تک کہ کافروں کا ایک جرنیل آ کر حضرت خالد بن ولید سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو سیف اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے اللہ نے کوئی تلوار نازل کی تھی جو آپ کے پاس ہے؟ یعنی جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے، کیا کوئی خاص تلوار نازل ہوئی تھی؟ یعنی اتنا بڑا فاتح اسلام حضرت خالد بن ولید، جن کے بارے میں میرے آقا فرمائیں خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ مشہور ہو گیا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کہ جہاں خالد بن ولید ہوں گے فتح وہیں ہوگی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی کے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید چیف آف آرمی تھے، سب سے بڑے جرنیل آرمی کے اور فوج کے حضرت خالد بن ولید تھے۔ لیکن جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ خالد ہوگا تو فتح ہوگی، یہ نظریہ غلط ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں نصیب ہوتی بلکہ فتح تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کو خطرہ لاحق ہوا کہ کسی جنگ میں اگر حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے جو مجاہدین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ جہاد سے منہ پھیر لیں گے؟ اس نظریے کو حضرت عمر بن خطاب نے ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف آف آرمی کے عہدے سے ہٹا کر پچھلے عہدے پر رکھا، اور آگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب لائے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، اور دنیا کے اندر جب بھی ایسا ہوا کہ کسی بڑے عہدے سے کسی جرنیل کو، کسی فوجی کو نیچے والا عہدہ دیا گیا تو اس نے اپنی حکومت کے خلاف بغاوت ضرور کی ہے۔ یہ واحد ایسا فیصلہ حضرت عمر کا تھا کہ خالد بن ولید کو اوپر والے عہدے سے نیچے لے کر آ رہے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جو عمر نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، نہ میں بغاوت کروں گا نہ میں اسلام کی مخالفت کروں گا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی شان ہے، اور حضرت عمر بن خطاب کا عدل ان کو پتہ تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر، اس عدل کے مقام پر فائز تھے کہ سب صحابہ جانتے تھے کہ کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے، اگر فیصلہ کریں گے تو قرآن اور حدیث کے مطابق کریں گے۔ اور یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ خالد ہوں گے تو فتح ہوگی، نہیں ہوں گے تو فتح نہیں ہوگی۔ فتح تو اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، خالد کی شان ہے، خالد بن ولید کو اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن یہ نظریہ
یہ غلط تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ مشکل فیصلہ آتے ہی دور خلافت کے اندر پہلا فیصلہ یہی کیا کہ خالد بن ولید کو اپنے مرتبے سے ہٹا کر اس مرتبے پر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر آج ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب جب امیر المومنین تھے تو آپ کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، رنجش ہو گئی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا تھا حضرت عمر کے خلاف۔ تو اب ان دونوں کو کوئی ثالث چاہیے تھا کہ جو درمیان میں فیصلہ کرے۔ تو یہ دونوں حضرات اپنا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ تو حضرت زید بن ثابت اپنے بستر پر اپنے گھر میں موجود تھے، تو دیکھا امیر المومنین آئے اور آ کر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کو ہم قاضی بنا کر یہاں فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت نے اپنے بستر کی سر والی جانب خالی چھوڑ دی اور حضرت عمر کو کہا اے امیر المومنین یہاں آ کر بیٹھو۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا اے زید، فیصلہ کرتے ہوئے تو نے پہلی غلطی کر دی، یہ تو تیری غلطی ہے کہ تو مجھے چارپائی پر سر والی جانب پر بٹھا کر عزت دے رہا ہے اور میرا جو مد مقابل میرا خصم ہے ابی بن کعب ان کو سامنے بیٹھنے کا حکم دے رہے ہو۔ حضرت زید بن ثابت کو آپ نے فرمایا تو نے پہلی غلطی کر دی، فرمایا میں تیرے ساتھ چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا، اپنے خصم اپنے مد مقابل کے ساتھ نیچے بیٹھوں گا، دونوں مجرم بن کر بیٹھیں گے اور تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب فیصلہ ہونے کی باری آئی تو چونکہ مدعی حضرت ابی بن کعب تھے تو شریعت کا اصول ہے جو مدعی ہو وہ گواہ پیش کرتا ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ جو ہے اس پر قسم آتی ہے، پھر وہ قسم دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس گواہ نہیں تھے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر آپ پر قسم آتی ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب کو انہوں نے کہا کہ تم حضرت عمر کو معاف نہیں کرتے، امیر المؤمنین ہیں تو قسم اٹھانے کی کیا حاجت ہے۔ حضرت عمر نے پھر دوبارہ فرمایا زید فیصلہ کرتے ہوئے تو نے دوسری غلطی کر دی، دوسری غلطی ہو گئی تجھ سے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ نے قسم اٹھانے کے بعد پھر آپ نے ایک اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ کمال کا تھا۔ آپ نے فرمایا زید بن ثابت اس وقت تک قاضی اور جج نہیں بن سکتا جب تک اس کی نگاہ میں عمر اور عام مسلمان برابر نہیں ہو جاتے۔ فرمایا اس وقت تک میں اس کو جج نہیں بناؤں گا، کسی سلطنت کا حکمران بننے کے یہ قابل نہیں ہے جب تک اس کی نگاہ میں چاہے امیر المؤمنین ہو چاہے ایک عام مسلمان ہو، جب فیصلہ کروانے آئے تو عمر اور عام مسلمان اس کی نگاہ میں دونوں برابر ہونے چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ عدل ہے۔ تو آپ نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ حکومت کو چلانے کے اصول اپنے دور خلافت کے اندر وضع فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب بحرین کا مال آیا تو اس میں بحرین کی مشک اور عنبر کی خوشبوئیں بھی تھی، وہ بھی آیا۔ حضرت عمر بن خطاب جب اس مال کی تقسیم فرما رہے تھے منبر پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی عورت ہو جو وزن کرنا جانتی ہو، صحیح وزن کرنا، تو برابر برابر حصے بنا دے اس خوشبو کے، پھر میں مسلمانوں کے اندر جس کا جو حصہ بنتا ہے تقسیم کروں۔ تو حضرت عمر کی بیوی ہیں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس مجلس میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہ کام میں کرنا چاہتی ہوں، میں وزن صحیح کرنا جانتی ہوں، میں بڑی ماہر ہوں وزن کرنے کی۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں تو نہیں، کوئی اور ہو۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب آپ نے اپنی بیوی کو اجازت کیوں نہیں دی؟ تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ خوشبو تقسیم کر رہی ہوگی، اس کے وزن کر رہی ہوگی، حصے بنا رہی ہوگی، اس کی ہاتھ پر خوشبو مشک اور عنبر لگی ہوئی ہوگی، پھر اس کی کن پٹی پر، اس کی گردن پر اس کو خارش ہوگی، تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے جو کچھ ہاتھ پر لگا ہے پھر وہ اپنے بالوں پر مسل دیتی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس کو اگر خارش ہوئی اور اس نے وہ خوشبو جو اس کی ہاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اپنے بالوں پر لگا دی تو اس کے پاس عام مسلمانوں سے خوشبو کے کچھ حصے کچھ ذرے زیادہ آ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ امیر المؤمنین کے گھر میں عام مسلمانوں سے زیادہ خوشبو آئے اور اس سے حصہ زیادہ آئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بیوی کو کہا تو نہیں، کوئی اور عورت آئے، میں اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے عدل اپنے گھر سے شروع کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی عاتقہ عام مسلمانوں سے خوشبو کے وہ ذرے زیادہ لے جو خارش کرتے وقت اس کے سر پر لگ گئی تھی۔ آپ نے خوشبو تقسیم نہیں کرنے دی اپنی بیوی کو، یہ تھا عدل کا معیار حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ اسی طرح جب شاہ غسان آیا، غسان کا بادشاہ جبلہ بادشاہ، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اس نے خط لکھا اور کہا کہ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔
اور مدینہ پاک کے اندر امیر المؤمنین اور مسلمان اس خط پر خوشیاں منا رہے تھے کہ شاہ غسان کا بادشاہ ان قریب مدینہ پاک میں آ کر حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں اسلام قبول کرے گا. بہت بڑی بات تھی. لیکن اس خط کے جواب میں جو حضرت عمر بن خطاب نے جملہ لکھا تھا، آپ نے فرمایا تھا لَكَ مَالَنَا وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْنَا، فرمایا تیرے لیے وہی ہوگا جو ہمارے عام مسلمان کے لیے ہے. یہ یاد رکھنا، بادشاہ بن کر اسلام قبول نہ کرنا، یہاں ہر بندے کے حقوق برابر ہیں. فرمایا تیرے لیے وہی کچھ ہوگا جو مدینہ پاک کے ایک عام بندے کے لیے ہے. اگر یہ قبول ہو تو آ جانا، اسلام قبول کرنا. شاہ غسان 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ ایک شاہی پروٹوکول کے ساتھ مدینہ پاک میں داخل ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا. چند دن رہا، پھر اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. مدینہ پاک سے مکہ المکرمہ طواف کے دوران بنو فرازہ کا ایک شخص تھا، غریب شخص، یہ شاہ غسان جو جبلہ بادشاہ تھا، یہ طواف کر رہا ہے. بادشاہوں کی عادت تھی کہ بڑے بڑے کرتے پہنتے تھے اور زمین پر وہ کرتے گھسٹتے تھے. اب یہ طواف کر رہا ہے اور اس کا کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا. وہ بنو فرازہ، وہ ایک غریب قبیلے کا شخص، غریب مسلمان، وہ بھی طواف کر رہا تھا. اس کا غلطی سے پاؤں جبلہ بادشاہ کے کرتے پر آ گیا. اس کو غصہ آیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کون گستاخ ہے جس نے میرے کرتے پر اور شاہی لباس پر پاؤں رکھ دیا ہے. دیکھا تو غریب آدمی تھا، زور سے تھپڑ مارا، ناک زخمی ہو گیا. اب وہ شخص تو غریب تھا، بادشاہ سے تو بدلہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اوپر تخت پر عمر بن خطاب بیٹھے ہیں. شکایت لے کر حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا کہ شاہ غسان نے، جبلہ بادشاہ نے مجھے تھپڑ مارا اور میرا ناک توڑ دیا. حضرت عمر بن خطاب نے طلب کیا اور جبلہ بادشاہ کو کہا یا تو اس غریب آدمی کو راضی کر کے تجھے معاف کر دے، ورنہ قصاص کے لیے تیار ہو جا. میں نے پہلے دن تجھے کہا تھا کہ یہاں اسلام کے اندر عام مسلمان کے اور بادشاہ کے حقوق برابر ہوں گے. اس نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا تم مجھے ایک عام مسلمان کے برابر سمجھتے ہو؟ میں بادشاہ وقت ہوں. حضرت عمر نے کہا یہی تو اسلام کی شان ہے، یا تو اس کو راضی کر کہ تجھے معاف کرے، ورنہ قصاص کے لیے تیار ہو جا، ناک کے بدلے ناک توڑا جائے گا. اس نے کہا میں اسلام چھوڑ دوں گا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اگر تو اسلام چھوڑے گا تو پھر یاد رکھ ہم تیری گردن اڑا دیں گے. اسلام کہتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی. اس نے کہا کہ کچھ دن کی مجھے مہلت دی جائے. رات کے اندھیرے میں بھاگ کر یہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر یہ بدبخت عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا تھا. لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کسی بادشاہ کے روب اور دبدبے کے تلے دب کر اسلام کے قوانین کو نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اسلام قصاص کا حکم دیتا ہے، اور چاہے وہ غریب ہے، ایک غریب قبیلے کا بندہ ہے، تو نے تھپڑ مارا تو تھپڑ کے بدلے تھپڑ لگے گا. یہ ہے حضرت عمر، یہ ہے ان کا عدل. حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے، ممبر پر جلوہ گر ہوئے، خطبہ دینے کے لیے آپ نے آتے ہی فرمایا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، فرمایا اے لوگو میری بات سنو اور میری اطاعت کرو. اسی مجلس سے آواز آئی لا سمع لک اليوم علینا ولا طاعہ. کسی کہنے والے نے کہا اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، آج کے دن آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، آپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں میری بات سنو اور اطاعت کرو، میں امیر المومنین ہوں، اور مجلس سے کوئی کہتا ہے آج کے دن آپ کی کوئی اطاعت نہیں، آپ کی کوئی فرما برداری نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا. جب غور کیا گیا تو کوئی عام بندہ نہیں تھا، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی تھے اور فرما رہے ہیں آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے سلمان کیا ہوا، کیا وجہ ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ آج تم میری بات نہیں سنو گے، آج تم میری اطاعت نہیں کرو گے. تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تھا اے امیر المومنین، یمن سے جو چادریں آئی تھیں آپ نے ہر مرد کو ایک ایک چادر دی تھی، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ کسی کا کرتا نہیں بنتا تھا، آپ کا تو قد بھی بڑا ہے، آپ اس چادر ایک چادر سے آپ کا کرتا کیسے بن گیا، آج اسی چادر کا کرتا پہن کر آپ منبر پر کیسے آئے، پہلے اپنے کرتے کا حساب دو پھر تمہاری اطاعت کریں گے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جرأت کے ساتھ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اٹھ اے عبداللہ اور بتا ان کو کہ امیر المؤمنین نے یہ کرتا کیسے سلوایا.
تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے سارے مجمع کو بتایا، میرے باپ عمر بن خطاب کی چادر کا حصہ بھی اتنا ہی تھا جتنا تم عام مسلمانوں کا تھا، میں نے اپنی چادر اپنے والد محترم کو پیش کی، 2 چادریں ملا کر ان کا پھر کرتا بنا ہے۔ جب یہ بات پوری وضاحت ہو گئی پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے عمر اب خطبہ دو، اب تمہاری اطاعت بھی کریں گے اور تمہاری بات بھی سنیں گے۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر آپ نے عام آدمی کو اجازت دی ہوئی تھی، اگر مجھ عمر سے بھی غلطی ہو تو تم مجمع عام کے اندر مجھ سے احتساب لے سکتے ہو، مجھ سے حساب لے سکتے ہو کہ تم نے یہ کام کیسے کیا۔ یہ حضرت عمر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھاگ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب چٹیل میدان کے اندر، حضرت علی نے دیکھا، حضرت مولا علی بھاگے بھاگے پیچھے گئے اور پوچھا، اے امیر المؤمنین کیوں دوڑ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے علی، صدقے کے مال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں بھاگ رہا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت عمر کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا، قد ازللت الخلفاء بعدک، اے عمر تو نے بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے، بعد میں آنے والے اپنے جانشینوں کے لیے فیصلے کرنا مشکل کر دیا ہے، تیری نقش قدم پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، جو عدل اور عدل کا معیار اتنا بلند کر کے تو جا رہا ہے، تیرے بعد جو بادشاہ بنے گا اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، لوگ تو مطالبہ کریں گے عدل ہمیں وہ چاہیے جو عمر کا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، قد ازللت الخلفاء بعدک، اے امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو نے مشکل پیدا کر دی کہ ایک اگر صدقے کا اونٹ بھاگ جائے تو بادشاہ وقت ہو کر، اتنا بڑا مسلمانوں کا خلیفہ ہو کر تو خود اس اونٹ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے حضرت مولا علی کو فرمایا تھا، اے ابو الحسن، یہ بات نہ کہو، بلکہ میں اللہ کے نبی کی قسم اٹھا کر فرماتا ہوں، اس رب کی قسم جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ نے فرمایا اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے، مجھ عمر کا تو یہ نظریہ ہے، آپ نے فرمایا لأخذ بها عمر یوم القیامہ، آپ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن اس بکری کے بچے کا حساب بھی رب مجھ عمر سے لے گا۔ فرمایا یہ تو اونٹ ہے اور یہ تو مال غنیمت کا ہے، یہ تو غریبوں کا ہے، یہ تو صدقے کا ہے، اگر وہ بکری جو کسی کی نہ ہو اور نہر فرات کے قریب کسی صحرا کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجھ عمر کی حکمرانی میں مر جائے، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن اللہ اس بکری کا حساب بھی مجھ عمر سے لے گا۔ یہ عدل، یہ معیار حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسلام کے اندر حکمرانی نہیں کی بلکہ حکمرانی کے اصول وضع کیے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر یہ بتا گئے کہ اگر اسلامی حکمران چاہے کوئی بھی ہو، چاہے 1400 سال کے بعد بھی آئے، اگر حضرت عمر کی زندگی پڑھ لے، اس کے مطابق حکمرانی کرے تو وہ ایک عادل بادشاہ، عادل حکمران، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو 26 ذوالحج حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔